دین ہو یا دنیا ہو محنت کرو گے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے دوستو, آج لوگ دیکھتے کہ او یہ مولانا کو تو کتنا اچھا کھانا, دیکھو کتنا روزانہ بریانی کھاتا, روزانہ گاڑی میں گھومتا, لیکن وہ مولانا کو پوچھو پہلے ڈنڈے پھر انڈے. بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے بھی فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے پہلے تیری محنت لوں گا, اس کے بعد ہدایت کے راستے کھولتا جاؤں گا. تو میرے دوستو میں سارے بچوں سے کہتا ہوں بھائی محنت سے پڑھو گے نا انشاءاللہ, خوب محنت سے جی لگا کے پڑھو میرے دوستو. دین کی تعلیم بھی ضروری اور دنیا کی تعلیم بھی, بھئی دین کی تعلیم بھی ضروری, دنیا کی تعلیم بھی ضروری. خیر میرے پیارے دوستو, اب ہم بہت بڑے شخص کے اوپر جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. میرے دوستو ایک ساتھ میں کہو شہنشاہ صورت حضرت خواجہ دامن, حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا دامن. میرے دوستو یہ سورت کے ولیوں کے ولی, بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کے ولیوں کے ولی, اور ہمارے سورت کے شہنشاہ حضرت خواجہ جمال الدین دانا رحمت اللہ علیہ جب یہ پیدا ہوئے. میرے دوستو سننا, میں ذرا جلدی بتا رہا, بہت پیاری بات. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو ان کے ابا نے نام رکھا جمال الدین. بھائی ابا نے نام کیا رکھا؟ جمال الدین. لیکن پیدا ہو کے 3 یا 4 دن ہوئے, کتنے 3 دن یا 4 دن ہوئے. ایک دن ابا کا نام ہے حضرت سید بادشاہ پردہ پوش. ابا کا نام کیا ہے؟ حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمت اللہ علیہ. 3 دن ہوئے, بچے کی ولادت ہوئی, نام رکھا جمال الدین. اب 3 دن کا بچہ, معصوم بچہ, بچپنا ہے. 3 دن کے بعد اپنی گھر والی کو بلایا اور کہا میں نے 3 دن پہلے بچے کا نام جمال الدین رکھا, 3 دن پہلے میں نے بچے کا نام جمال الدین رکھا, لیکن آج میں میرے بچے کا نام رکھتا ہوں دانا. دانا کے معنی آتے عقل مند, اور کہا میں نہیں رکھتا, خواب میں میرے نبی نے مجھے یہ نام دیا ہے, خواب میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا. اسی لیے میرے دوستو آج حضرت خواجہ جمال الدین کے نام سے کوئی نہیں جانتا, جو جانتا ہے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے نام سے, اس لیے کہ جمال الدین دیا ہوا نام ابا کا تھا اور دانا نام دیا ہوا محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے دوستو یہ اللہ کا ولی حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ, اللہ کے ولی. میرے دوستو آپ کتابوں میں پڑھو تو عقل حیران ہو جاتی, قسم اللہ کی, ولی کا دامن پکڑ لو اللہ راستہ بنا دیتا ہے. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی عمر 4 مہینہ, کتنی 4 مہینہ, دودھ پینے کا زمانہ, کتنی 4 مہینے کی عمر, اور والد کا انتقال ہو گیا. بھائی والد کون؟ حضرت سید بادشاہ پردہ پوش رحمت اللہ علیہ کا انتقال. اور بچے کی عمر کتنی؟ 4 مہینہ, 4 سال بھی نہیں, 4 مہینہ, دودھ پینے کا زمانہ. اور میرے دوستو 1 مہینہ اور گزرا, ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اب بتاؤ میرے دوستو 5 مہینے کا بچہ جو اپنے جھوپڑے میں ہے, نہ باپ کا سایہ نہ ماں کا سایہ. لیکن میرے دوستو جب کسی کا سایہ نہیں ہوتا تو اللہ کا سایہ آتا ہے. لکھا ہے میرے دوستو 5 مہینے کی عمر, دودھ پینے کا زمانہ, اپنے کمرے میں رو رہے. ارے میرے دوستو 5 مہینے کا بچہ گھر میں رو رہا ہے, چیخ رہا, چلا رہا, نہ باپ کا سایہ نہ ماں کا سایہ. لیکن میرے دوستو ایک اللہ کے ولی اس زمانے میں جن کا نام ہے حضرت خواجہ حسن عطا, یہ نام یاد رکھو, بڑے مبارک نام ہے, حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ. وہ آئے گھر میں, انہوں نے اس 5 مہینے کے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور سوچا کہ اس بچے کو لے کر کہاں جاؤ, یہ بچے کے دودھ پینے کی عمر ہے. اور حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے بچے کو لے کر کہاں جاؤ. چنانچہ میرے دوستو وہ اللہ کے ولی گئے خراسان کے جنگل میں چلے گئے, اب جنگل میں چلے گئے, لیکن بچے کو دودھ کیسے پلا گئے؟ بھائی بچے کی عمر کتنی ہے؟ 5 مہینہ. ارے 5 مہینہ بچے کو دودھ کیسے پلا؟ حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ وہ بیچارے صبح سے تڑپ رہے, دوپہر ہو گئی, دوپہر سے تڑپ رہے, شام ہو گئی. اور میرے دوستو کیا دعا مانگ رہے؟ جو دعا مانگ رہے ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دعا یاد کرو, بہت سے ولیوں نے یہ دعا مانگی ہے, اور اس دعا کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ دعا مانگ لے, اس کے بعد اپنی ضرورت رکھ لے, تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے, اللہ ضرورت پورا کرنے میں دیر نہیں لگائے گا. کون دعا مانگ رہے؟ ساتھ میں کہو. حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ خراسان کے جنگل میں, کہاں پر؟ خراسان کے جنگل میں 5 مہینے کا بچہ سامنے ہے جن کو خواجہ دانا کہتے ہیں. 5 مہینے کا بچہ سامنے, حضرت خواجہ حسن عطا رحمت اللہ علیہ فکر میں کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے گا. صبح سے دوپہر ہو گئی, دوپہر سے شام ہو گئی. حضرت خواجہ حسن عطا نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعم
تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. حضرت خواجہ حسن عطا نے دعا مانگی، اے اللہ پیدا کرنے والا بھی تو ہی، ہدایت دینے والا بھی تو ہی، کھلانے والا بھی تو ہی، پلانے والا بھی تو ہی، جلانے والا بھی تو ہی، مارنے والا بھی تو ہی. اے اللہ اس بچے کے پیٹ کو بھر دے. یہ 5 مہینے کا بچہ، اس جنگل میں کوئی دودھ پلانے والا نہیں. حضرت خواجہ حسن عطا نے دعا مانگی، اپنے ہاتھوں کو رکھا اور پیچھے مڑ کر دیکھا. پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہرنی خواجہ کو دودھ پلا رہی ہے. جنگل کی ہرنی خواجہ کو دودھ پلا. حضرت خواجہ حسن عطا بہت خوش ہو گئے کہ چلو 5 مہینے کے بچے کو یہ ہرنی دودھ پلا رہے. حضرت خواجہ حسن عطا بہت خوش ہوئے، لیکن ہرنی نے جب دودھ پلا لیا اور جانے لگی تو حضرت خواجہ حسن عطا نے کہا اس ہرنی کو میں باندھ لوں، اس لیے کہ باندھوں گا جب جب بچے کو ضرورت پڑے گی یہ دودھ پلاتی رہے گی. حضرت خواجہ حسن عطا نے باندھنے کا ارادہ کیا تو ہرنی نے مڑ کر. یہ حضرت خواجہ دانا جو ہماری سورت کی زمین میں آرام فرما رہے، میرے دوستو یہ وہ ہے جن کو 2 سال تک اللہ کے حکم سے ایک جنگل کی ہرنی نے دودھ پلایا اور دودھ پلانے کی عمر ختم ہوئی. اس کے بعد حضرت خواجہ حسن عطا وہ تو تھے ہی، ان کے ساتھ میں 12 سال تک جنگل میں رہے. کتنے سال تک؟ اب سننا، 12 سال کے ہو گئے. حضرت خواجہ دانا رحمت ساتھ میں کہو رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. 12 سال کے ہو گئے. حضرت خواجہ حسن عطا کا بڑھاپا. بھائی جو ان کی تربیت کر رہے حضرت خواجہ، نام یاد رہے گا نا، حضرت خواجہ حسن عطا، ان کا بڑھاپا اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کو پیارے ہو گئے. اب یہ 12 سال کا بچہ دیکھ رہا کہ میرے استاد کا انتقال ہو گیا. بھائی حضرت خواجہ دانا کی عمر کتنی؟ 12 سال. اور دیکھا کہ جو مجھے پڑھاتے تھے، جو مجھے سکھاتے تھے خواجہ حسن عطا، ان کا انتقال ہو گیا. ارے کفن کون پہنائے گا؟ ارے ان کو غسل کون دے گا؟ ارے ان کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی عمر کتنی؟ 12 سال. تڑپ رہے کہ اللہ اے اللہ ان کو کون غسل دے گا، کون کفن پہنائے گا، کون جنازے کی نماز پڑھے گا. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے لکھا میری عمر 12 سال کی، میں تڑپ رہا تھا. دور سے میں نے دیکھا ایک نورانی قافلہ آ رہا. میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم فرشتے ہیں اور خواجہ حسن عطا کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میرے دوستو جب خواجہ حسن عطا کا مقام اونچا ہوگا تو انہی کا ہاتھ تو خواجہ دانا کے اوپر تھا، تو ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا. خیر 12 سال کی عمر جنگل میں اکیلے، کہو 12 سال کی عمر اور جنگل میں. لیکن اللہ جس سے کام لیتا میرے دوستو وہ انسان ہو تو کیا، وہ درندوں میں بھی کام کرتا. یہ خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا 12 سال کی عمر تھی، جنگل میں ایک جگہ بیٹھتے تھے اور شروع ہوتے تھے اللہ 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 اللہ. یہ فرماتے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے بعد میں فرمایا کہ میں نے انسانوں کی مجلس میں ذکر کرایا، لیکن انسانوں کو جتنا اچھا ذکر کرتا ہوا نہیں دیکھا، اس سے زیادہ اچھا میں نے جنگل کے جانوروں کو ذکر کرتا ہوا دیکھا. کہتے میں ذکر کرتا تھا جنگل کا درندہ پرندہ چرندہ سب اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے. میرے دوستو ایک دن اسی طرح ذکر کر رہے ایک اور اللہ کے ولی جنگل میں آئے جن کا نام ہے حضرت خواجہ سید محمد. کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ. دونوں ملے. خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی عمر تو 12 سال اور خواجہ سید محمد ماشاءاللہ بڑی عمر کے آئے اور آ کر کیا کہا بیٹا تمہارا نام دانا. حضرت خواجہ دانا نے کہا میرا نام دانا. کہا تمہارے ابا میرے خواب میں آئے اور کہا کہ میرے بیٹے میں جو کمی ہے وہ دین کی ساری کمی کو تو پورا کر لینا. تو میں آیا ہوں دین کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. تم کو میرے پاس قرآن بھی پڑھنا ہوگا، حدیث بھی پڑھنا ہوگا، اپنا ظاہر بھی بنانا ہوگا، اپنا باطن بھی بنانا ہوگا، دل بھی بنانا ہوگا. وہ دل بناؤ. میرے دوستو میں کہتا ہوں دل بناؤ، بناؤ دل بناؤ. میرے دوستو ہمارا دل نہیں بنا. دل جب بن جاتا ہے تو میرے دوستو ہر وقت دل میں اگر تصور آتا ہے تو محمد کا تصور آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت خواجہ سید محمد نے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی تربیت شروع کی. 12 سال سے لے کر 18ویں سال تک یعنی 6 سال تک خدمت کی. کتنی؟ اب حضرت خواجہ دانا کی عمر کتنی ہو گئی؟ 18 سال کی عمر ہوئی. اور خواجہ سید محمد نے کیا فرمایا؟ ایک دن صبح اٹھے کہا بیٹا جا رہا ہوں. اے بیٹا میں جنگل چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو خواجہ دانا نے کہا میں اکیلا ہو جاؤں گا، میں 18 سال کا جوان میں اکیلا ہو جاؤں گا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جاتے؟ کہا جس کے حکم سے آیا تھا اسی کے حکم سے جا رہا ہوں، جس کے حکم سے آیا تھا اسی کے حکم سے جاتا. چنانچہ خواجہ سید محمد چلے گئے. اب خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ جنگل میں، خراسان کے جنگل میں 18 سال کی عمر ہے. 1 سال اور گزر گیا. کتنے سال کے ہو گئے؟ 19 سال کے ہو گئے. اور ایک دن اسی طرح جنگل میں اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ اللہ کے ولی آئے جن کا نام ہے بابا مجذوب چوپال رحمت اللہ علیہ.
کیا نام ہے؟ بابا مجذوب چوپال رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر کیا کہا؟ اے خواجہ دانا، اے خواجہ دانا، اللہ تجھ سے کام لینے والا، میرے نبی نے خواب میں مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اب جنگل کو چھوڑ، انسانوں میں آ، تو جب انسانوں میں کام کرتا رہے گا اللہ وہاں ایمان اور اسلام کے فیصلے کرتا رہے گا۔ چنانچہ بابا چوپال مجذوب رحمت اللہ علیہ نے ان کی انگلی پکڑی اور ان کو جنگل کے باہر لائے۔ میرے دوستو سب سے پہلے بلخ پہنچے، سننا کہاں پہنچے؟ بلخ پہنچے، اور پھر وہاں سے جب ہندوستان کا رخ کیا، دعا فرمائے اور خوش ہو جائے، اللہ نے ہماری زمین کو اتنا سرسبز اور شاداب بنایا، یہ ہمارا ہندوستان، یہ دھرتی ہماری ہندوستان، اس کے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے پر نہ جانے کتنے صحابہ آرام کرتے ہوں گے، کتنے تابعین آرام کرتے ہوں گے، اور کتنے اللہ کے ولی آرام کرتے ہوں گے۔ میرے دوستو ابھی 2-4 روز پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے کتاب میں پڑھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بارے میں لکھا کہ معاویہ کے زمانے میں دین، دعوت اور تبلیغ کی نسبت پر جو چلے تو چلتے چلتے بمبئی میں جو تھانہ ہے وہاں پر ان کا مزار موجود ہے، لیکن کہاں ہے، کس جگہ ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن میرے دوستو ہندوستان کی زمین پر صحابہ پھیلے، تابعین پھیلے، اولیاء پھیلے، اور اللہ کی قسم میرے دوستو ہندوستان میں، گجرات ہندوستان میں جب حدیث کا علم آیا تو سب سے پہلے وہ گجرات کی زمین تھی جہاں حدیث کا علم آیا۔ سب سے پہلے ہمارے ہندوستان میں حدیث کا علم کہاں پر آیا؟ صوبہ گجرات میں۔ خیر میرے دوستو حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، ہندوستان آئے، ہندوستان میں سب سے پہلے آگرہ پہنچے، آگرہ سے برہانپور پہنچے، اور برہانپور سے اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا اور ان کی دعوت پر آپ سورت آ گئے، کہو سبحان اللہ۔ اور اس وقت سورت کا جو سب سے بڑا ناظم اور سپروائزر تھا جس کا نام ہے عبد الرحمن تہرانی، کیا نام لکھا؟ عبد الرحمن تہرانی، جو اس وقت سورت پر حکومت کرتا تھا اور سورت پر جو حاکم تھا، اکبر بادشاہ نے اس کے نام خط لکھا، عبد الرحمن ہوش میں رہنا، اس لیے کہ جو انسان تیری زمین پر آتا ہے اگر قدر کر لے گا تو یہ زمین میں علم کا دریا بہنا شروع ہو جائے گا۔ میرے دوستو آج اس زمین پر علم کا دریا نہیں بہتا سورت میں، وہ الگ بات ہے کہ ہم کنویں سے پانی نہ پیے، وہ الگ بات ہے، ورنہ سورت میں میرے دوستو علماء کی کمی ہے۔ ارے بولو ساتھ میں بولو، علماء کی کمی ہے، حافظوں کی کمی ہے، قاریوں کی کمی ہے، مفتیوں کی کمی ہے، مجویدوں کی کمی ہے۔ میرے دوستو یہ سورت کی زمین پر دو بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ادارے نہ جانے کتنے موجود ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ کون سی حدیث کی کتاب ہے جو سورت میں نہیں پڑھائی جاتی؟ کون سی تفسیر کی کتاب ہے جو سورت میں نہیں پڑھائی جاتی؟ لیکن سیدھا ٹھوک کر کہنا پڑے گا یہ صدقہ ہے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ حضرت خواجہ، اس سے کہ کہا گیا تھا، اکبر بادشاہ نے کہا تھا عبد الرحمن تہرانی کو، جو عالم تمہاری زمین پر آتا ہے قدر کر لو، سورت میں علم کا دریا بہے گا۔ تو علم کا دریا بہا کہ نہیں بہا؟ میرے دوستو یہ سورت آئے، کون؟ حضرت خواجہ، اور عمر کتنی ہوئی؟ 19 سال کی عمر میں تو سفر شروع ہوا، لیکن رہے کتنے سال سورت؟ اس لیے کہ وفات سورت میں ہوئی نا، مزار شریف یہیں پر ہے نا، ارے بولو نا، ہاں بڑے کے چکلے میں حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے نا۔ میرے دوستو یہ جو مزار شریف ہے، کتنے سال رہے؟ آپ کی عمر ہوئی 140 سال۔ کتنی؟ اس کا مطلب ہے کہ سب کرتے کراتے 20 سال کی عمر میں آپ سورت آئے ہوں گے، اور 120 سال آپ اس زمین پر رہے۔ کتنے؟ 120 سال۔ اور میرے دوستو اللہ کا ولی جو ہوتا نا بڑا عجیب ہوتا، کہو اللہ کا ولی بڑا۔ ایک بات بتاؤں، جب یہاں حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ پر آ گئے، اور کہا جاتا کہ اس جگہ پر ولیوں کے اشارے سے اور نبی کے اشارے سے جب پہنچ گئے، حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ جب اپنی جگہ پر پہنچ گئے اور مدرسہ قائم کیا، وہ افسوس اس بات کا ہے کہ آج وہ دارالعلوم نہیں رہا۔ جو دارالعلوم حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا تھا وہ آج نہیں، لیکن انہوں نے دارالعلوم قائم کیا، حدیث کا سبق یہاں شروع کروایا، تفسیر کا سبق یہاں شروع کروایا، اور کہتے تھے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں ہندوستان میں آگرہ گیا، میں برہانپور گیا، لیکن سورت میں جو نور مجھے نظر آیا وہ نور محمدی کہیں اور نظر نہیں آیا۔ میرے دوستو کتابوں میں لکھا حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے۔ اور میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک مرتبہ یہی صورت میں حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ سیرت النبی کا جلسہ ہوگا۔ کیا فرمایا؟ سیرت النبی کا۔ تو خادم آئے، کہا حضرت جلسہ ہوگا۔ اس وقت 300 خادم تھے۔ کتنے خادم تھے؟
300 खादिम ने क्या कहा, हजरत आपने ऐलान कर दिया सीरत नबी का जलसा होगा, लेकिन प्रोग्राम करने के लिए पैसे तो चाहिए। अरे जो लोग आएंगे उनका खाना पीना रहना पैसे तो चाहिए, और हम लोगों को आज तक खाना नहीं मिला। 24 घंटे हो गए हमने रोटी नहीं खाई, 24 घंटे हो गए हम यहाँ परेशान हैं, और आपने ऐलान कर दिया कि सीरत नबी का जलसा होगा। मेरे दोस्तों, ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह वो नबी के आशिक थे, मोहब्बत में डूबे थे। कहा लोगों, मैंने ये कहा मेरा जलसा होगा? मैंने क्या कहा? मेरा जलसा होगा? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा नबी का जलसा होगा, और जिसका जलसा होगा वही इंतजाम करेगा। और अपने 300 खादिमों में से खादिम को कहा जाओ वहां कोने में जाओ, जो रखा हो लेकर आओ। और खादिम ने कहा हजरत कुछ नहीं, वहीं से तो आया। कहा वहीं से तो, कहा जाओ वहां जाओ कोने में रखा हो, जाओ। गए तो कोने में देखा तो एक कपड़ा है, एक बक्सा रखा हुआ, एक कपड़ा रखा हुआ। कहा हजरत मैं वहीं से आया, ये नहीं था, ये अभी आया। कहा देखो उसमें क्या है। मेरे दोस्तों, आज भी किताबों में लिखा, जब खादिम ने वो बक्से को खोला, 300 सोने के दिनार, और हर दिनार पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ नजर आया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त अल्लाह के वली। मैं कहता हूं जितने मदरसे कायम है, आज जितना इल्म आपको नजर आता है सूरत में, आज आपको जितना फन नजर आता है सूरत में, जितनी हदीसें नजर आती है सूरत में, जितनी तफसीरें नजर आती सूरत में, अरे बच्चा बच्चा जिसके सीने में कुरान है, मेरे दोस्तों कहना पड़ेगा अल्लाह का फजल है और ख्वाजा दाना का सदका है। अरे कौन है ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह का? मेरे दोस्तों वो अकबर बादशाह, कौन अकबर? उसी की हुकूमत चल रही थी इंडिया पर, अकबर बादशाह। उसका बेटा बुरहानपुर में रहता, दानियाल। अकबर बादशाह के बेटे का नाम, आप लोगों को शायद मालूम होगा, तारीख मालूम है नहीं मालूम। अकबर बादशाह के बेटे का नाम, हाँ वो कहां पर है? बुरहानपुर में। उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ। सुनना, अकबर बादशाह का बेटा दानियाल जो बुरहानपुर में रहता, उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ। उसने लड़के का नाम रखा तैमूर। लड़के का नाम क्या रखा? तैमूर। 3 दिन गुजरे, लड़के का इंतकाल हो गया। लड़के का इंतकाल हो गया, पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मच गया कि बादशाह का बेटा दानियाल और दानियाल का शहजादा तैमूर 3 दिन में इंतकाल हो गया। पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचा। हजरत ख्वाजा दाना को सूरत में खबर मिली, कहा दानियाल को कहो बेटे को दफन मत करना। क्या कहा? बेटे को दफन मत करना, मैं आ रहा हूं। हजरत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह ने सफर किया, बुरहानपुर पहुंचे, और अकबर बादशाह के बेटे दानियाल को कहा कहां है तेरे बेटे का जनाजा? कहा हजरत ये मेरा 3 दिन का लड़का तैमूर, नाम रखा था तैमूर, इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ला तेरे बेटे को मेरी गोद में ला। वो बेटा जो इंतकाल कर चुका, घंटे गुजर गए, ख्वाजा दाना ने उनको गोद में लिया, सीने से लगाया, सीने से लगाना था कि बच्चे ने आंख खोल दी। बच्चे ने आंख खोली तो दानियाल हैरान, पूरा हिंदुस्तान में कोहराम मचा। गैब से आवाज आई, ये वो अल्लाह का वली है ख्वाजा दाना, जिसका सीना अल्लाह के नाम से इतना धड़कता है कि सीने पर अगर मुर्दा भी आता है तो वो जिंदा हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये हजरत ख्वाजा दाना। और भी बहुत सारी बात है मेरे दोस्त, बहुत सारी बात है, लेकिन मैं अब आखिरी बात पर आता हूं, इसलिए कि मुझे सीरत नबी पर आना। आप लोग थके तो नहीं ना भाई? एक बात और बता दूं ना मेरे दोस्तों, एक बात तो इतनी अजीब लिखी मेरे दोस्तों। अकबर बादशाह, सुनना, अकबर बादशाह का वजीर, कौन? अकबर बादशाह का। इसलिए कि ये करामत हो गई, तैमूर बच्चा जिंदा हो गया। अब वो जो पूरी दुनिया में जो एक अल्लाह ने शोहरत दी, ख्वाजा दाना, अकबर बादशाह का एक वजीर बीमार हुआ। अकबर बादशाह का वजीर बीमार हुआ, बहुत इलाज, कुछ इलाज काम नहीं आया। किसी ने कहा ख्वाजा दाना को बुला लो। हजरत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह उस वजीर के पास गए, कहा बीमार है? कहा बहुत बीमार हो, और सब इलाज कराया, कुछ भी नहीं हुआ। कहा तेरे घर के दरवाजे खिड़की बंद कर दे। वो जो कमरे में रहता था सारे खिड़की दरवाजे बंद, कहा अंदर अकेला रहे, मैं बाहर रहता हूं, और रात को किसी वक्त में दरवाजा खिटखिटाऊंगा तो दरवाजा खोल देना। रात को तहज्जुद का वक्त दरवाजा खिटखिटाया, वो बेचारा वजीर वैसे ही बीमार था, बेचारा धीरे धीरे उठा, दरवाजा खोला, कहा तू लेट जा। वो लेट गया। कौन? वजीर। हजरत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुबारक हाथ इनके सर पर रखा, सीने पर रखा, पेट पर रखा, पांव पर रखा, और उसके बाद में गायब। हजरत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाह अलैह गायब। दूसरे दिन वजीर तो माशाल्लाह बिल्कुल जवान, भाई माशाल्लाह बिल्कुल जवान। वो अकबर बादशाह सबने कहा भाई तू तो जवान हो गया, लेकिन ख्वाजा दाना कहाँ है? अरे जिन्होंने इलाज किया वो का ख्वाजा दाना। कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, रात को आए, मेरे सर पर हाथ रखा, मेरे सीने पर हाथ रखा, मेरे पेट पर हाथ रखा, मेरे पांव पर हाथ रखा, और उसके बाद दीवार की तरफ उंगली की, दीवार फटी और वो चले गए। मेरे दोस्तों, अकबर बादशाह ने मालूम किया, मालूम करो कहाँ है, तो मालूम हुआ कि रात ही को वो सूरत पहुंच चुके हैं। रात ही को वो सूरत
میرے پیارے دوستو یہ سب باتیں آج بہت عجیب عجیب لگتی. کیوں عجیب لگتی ہے؟ کہ معاف کرنا ہم نے ان کے مزار کو بھی مذاق بنایا ہے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ اور ایک بات بتاؤں، جب آخری سفر مہینے میں آپ کا انتقال ہوا، کون سے مہینے میں؟ ابھی جو گیا نا سفر مہینہ، اس میں آپ کا انتقال ہوا. اور انتقال کس طرح ہوا؟ اللہ اکبر، جمعہ کی رات تھی. آج کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات. اللہ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے. میرے دوستوں نے کہا یہی صورت میں 140 سال کی عمر ہو گئی، جمعہ کی رات ہے، سفر کا مہینہ ہے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو بلایا، پوتوں کو بلایا، نواسوں کو بلایا، سب کو جمع کرنے کے بعد کہا بچوں بتاؤ کون سی رات ہے؟ سب نے کہا کہ جمعہ کی رات ہے. تو فرمایا آج جمعہ کی رات ہے اور میرا نبی میرا انتظار کر رہے ہیں. اور میرے دوستو جو سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، او ہو اللہ اکبر. اللہ اس سورت سے ہم کو محبت نصیب فرمائے. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ جب کسی کا آخری وقت آئے تو اس کے قریب سورہ یاسین پڑھو. آپ نے سنا ہوگا جب کسی کا وقت آئے آخری اس کے قریب میں سورہ یاسین پڑھو. حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے خود یاسین پڑھنا شروع کیا اور لوگوں کو بتا دیا تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا بندہ خود سورہ یاسین پڑھ لے گا، کسی کے پڑھنے کی ضرورت. اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے پیارے دوستو حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے 140 سال کی عمر میں جمعہ کی رات میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا، سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. لکھا ہے کہ پوری رات سورہ یاسین پڑھتے رہے. جب فجر کی اذان خانقاہ میں ہوئی، فجر کی اذان خانقاہ میں ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب فجر کی اذان خانقاہ میں ہوئی فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بڑے پیار سے اپنے پوتوں کو کہا تم زمین پر فجر پڑھو گے، آج میں آسمان پر نماز ادا کروں گا. میرے پیارے دوستو یہ ہے حضرت خواجہ. اور بھی بہت سے حالات ہیں لیکن میرے پیارے دوستو اب تو میں بھی تھکا. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، دیکھو جہاں اللہ کا ولی آرام کرتا ہے، اور ہے کہ نہیں اللہ کے ولی؟ ارے میں نے تو کھل کر کہا، کسی کو اچھا لگے تو لگے، برا لگے تو برا لگے، میں نے کھل کر کہا آج سورت کی زمین پر جو علم کا سمندر نظر آتا ہے وہ انہی کا صدقہ ہے. ارے بولو بے شک. سورت میں جو علم کا سمندر نظر آتا وہ انہی کا صدقہ ہے. حافظوں کا صدقہ خواجہ دانا، عالموں کا صدقہ خواجہ دانا، مجوزوں کا صدقہ خواجہ دانا. لیکن میرے دوستو جب اتنے بڑے اللہ کے ولی ہمارے سورت میں آرام کر رہے اور اسی ولی کے مزار پر جا کر اگر ہم گناہ کرے تو بتاؤ ان کو آرام ملتا ہوگا؟ ارے بتاؤ نا ان کو آرام ملتا ہوگا؟ ارے بولو نا آرام ملتا ہوگا؟ میرے دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھوں، یہ میں نے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کے حالات آپ کو بتائے، لیکن جو محلے میں رہتا ہوگا اس محلے میں رہتا ہوگا اس کو یہ حالات معلوم ہے؟ بولو معلوم ہے؟ آپ لوگ سورت میں کتنے زمانے سے رہتے ہو، حالات معلوم ہے؟ اور ٹی وی پہ جو سیریل آتا ہے وہ معلوم ہے؟ آج کل کس کا میچ چلتا ہے وہ معلوم ہے؟ ارے بولو نا معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ بیوی کا نام معلوم ہے؟ یہ تو ایسا بیٹھے جیسے مجھے پوچھنے پر مجبور کر دیتے. بھائی شادی ہونے سے پہلے اس کی پوری تاریخ معلوم ہوتی ہے. بھائی معلوم ہوتی کہ نہیں؟ خیر میرے پیارے دوستو وقت کافی زیادہ ہو گیا نا، بند کروں بھائی؟ بات بند کرو. ایک بات کی اجازت دو گے مجھے؟ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور میں وہ کالی پول میں بولنا چاہ رہا تھا، لیکن آج آپ لوگ اجازت دو میں بتا دوں انشاءاللہ. بھائی سب عمل، بھائی اجازت ہے نا آپ لوگوں کی طرف؟ آپ کیوں مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں؟ سب لوگ نور بھائی کو دیکھتے، بیچارہ ہے نور بھائی ایسا اللہ کا ولی. کہاں بیٹھا کہاں ہے بھائی نور بھائی؟ میں تو ڈرتا بھی بہت ہوں اس لیے کہ اس نے مجھے وہ دیا کہ مولانا میرے بارے میں جو بولنا آؤٹ آف سورت بولنے کا، سورت میں نہیں بولنے کا. اس لیے آؤٹ آف سورت بولے گا میری بیوی تھوڑی کیسٹ سنے گی، سورت میں کہیں سن لی تو میرا گھر جانا بھاری ہو جائے گا. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتا، ورنہ میرے گھر آئے گا تو میں خود مشکل سے جاؤں گا، اس کو کیسے لے کر جاؤں گا؟ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو بھائی؟ خیر میرے پیارے دوستو اب میں ایک آخری، دیکھو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت دیر سے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے کھڑے اور بیٹھنے ہونے کو قبول فرماوے. ایک آخری بات کہہ کر بات کو ختم کروں گا. بھائی ختم کروں نا بات آخری، لیکن بہت پیاری بات ہے میرے دوستو. صرف تھوڑی دیر کے لیے مجھے بتاؤ میرے دوستو، تھوڑی دیر کے لیے بتانا. میں بھی بہت بولتے وقت مجھے بھی بہت عجیب لگتا، لیکن آپ کو آج پیار محبت سے ایک بات پوچھتا ہوں میرے پیارے دوستو. اگر میرے اور آپ کے گھر میں اگر جنازہ رکھا ہو، اگر ہماری ماں کا یا ابا کا، دادا کا، دادی کا یہ جنازہ سامنے رکھا ہو،
بتاؤ میرے دوستو اس وقت ہم کھانا کھائیں گے؟ ارے سب بولو، ایمان سے بولو، کھانا کھائیں گے؟ ہم کو کوئی چیز اچھی لگے گی میرے دوستوں میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میرا ابا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میرا دادا مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے دوستو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت، وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت اور وہ گھڑی جب آئی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، بھائی مسجد نبوی میں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا اور چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو، ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے دوستو اس لیے کہ ہم اپنی ماں کا جنازہ نہیں دیکھ سکتے، ابا کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، دادا دادی کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ میرے دوستو اللہ کی قسم صحابہ ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے ابا سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے۔ ارے میرے دوستو صحابہ کی محبت، بھائی سب کہہ دو اللہ اکبر۔ میرے دوستو صحابہ کی محبت ایسی محبت تھی، ایسی کوٹ کوٹ کر اور نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن زید خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ مجھ کو اندھا بنا دے۔ کیا دعا مانگی؟ اللہ مجھ کو اندھا بنا دے، اللہ مجھ کو اندھا بنا دے۔ اندھے ہو گئے۔ کسی نے کہا یہ کیا؟ کہا ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ او میرے پیاروں کیا محبت ہوگی۔ پھر کیا مانگتے؟ اے اللہ مجھ کو بہرا بنا دے۔ کیوں بہرے کیوں ہو گئے؟ کہا آج تک حدیث میرے کان میں آیا کرتی تھی، اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی حدیث آئے گی نہیں تو کانوں کی۔ میرے پیارے دوستوں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ حضرت عبداللہ ابن زید، سننا، حضرت عبداللہ ابن زید جب نبی کے مبارک جنازے کے پاس آئے ہوں گے اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہوگا، کانوں سے سنا نہیں جاتا ہوگا، میرے دوستوں گھر والے ان کو پکڑ پکڑ کے ہلا رہے، بھائی گھر والے پکڑ پکڑ کے ہلا رہے کہ عبداللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اندھا بھی ہو گیا، تو بہرا بھی ہو گیا۔ کہا گھر والوں کو کہا فکر مت کرو، یہ میرا نبی قیامت میں پوچھے گا عبداللہ کیا لے کر آئے؟ میں کہوں گا میرے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آ گیا۔ میرے دوستو وہ حضرت انس، ارے بولو نا کون؟ حضرت انس، اللہ اکبر۔ میرے دوستو کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب لگتا، 10 سال نبی کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ حضرت انس فرماتے ہیں، میرے دوستو ہماری دکان پر بھی نوکر کام کرتے ہوں گے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ حضرت انس فرماتے کتنی مرتبہ میرے نبی کہتے جاؤ انس کام کر کے آؤ، حضرت انس فرماتے میں جاتا اور راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا، گھنٹے گزر جاتے، میرے نبی پیچھے سے آتے، میں گھبرا جاتا، میں نبی کو کہتا نبی میں ابھی جاتا ہوں، آپ کا کام کرتا۔ نبی مسکرا کر کہتے انس نہیں تو کھیل، کام تو میں خود کر لوں گا۔ میرے دوستو وہ نبی کی خدمت کتنے سال کی؟ ان کو خبر ملی کہ نبی کا وصال ہوا۔ اندازہ لگاؤ حضرت انس مسجد میں کیسے آئے ہوں گے۔ آئے ہمارے نبی کے قریب آئے، چہرے سے چادر کو ہٹایا، چہرہ سے چادر ہٹانے کے بعد کہا کون کہتا میرے نبی کا وصال ہو گیا؟ ارے میں نے 10 سال خدمت کی، میرے نبی جب سوتے تھے آپ کے چہرے پر جو نور تھا وہ نور اب بھی نظر آتا ہے، وہ نور اب بھی نظر آتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ مسجد نبوی کے باہر نکلے اور گلی گلی جا کر کہنے لگے کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا، کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا۔ گلی گلی میں جا رہے لیکن ہر گلی سے دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز آتی۔ حضرت انس نے کہا ارے ماؤ بچوں کو دودھ تو پلاؤ۔ سب ماؤں نے کہا جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میرے دوستو سننا، حضرت انس وہیں پر ہے، حضرت انس وہیں پر مدینے کی گلی میں۔ اب یقین ہو گیا کہ بچے رو رہے ہیں اور میرے نبی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت انس وہیں سے بیٹھے بیٹھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں آئے اور میرے دوستوں ہمارے نبی کی چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت انس نے اپنا گال نبی کے گال سے ملایا اور کہا میرے پیارے نبی 10 سال میں آپ کے پاس رہا، اگر آپ کو جانا تھا پہلے مجھے چلے جانے دیا ہوتا، میرے نبی آپ کو جانا تھا مجھے چلے جانے دیا ہوتا۔ آپ بتاؤ آپ نے اپنے بیٹے، آپ نے اپنے غلام انس کو کس کے حوالے کر دیا؟ میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ آخری بات
عمل کرو گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو آپ بتاؤ وہ مسجد میں کیسا سناٹا چھایا ہوگا۔ حضرت عبداللہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، حضرت انس داڑے مارے مارے رو رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ننگی تلوار لے کر کھڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے۔ وہ حضرت عمر کے دل میں ایسے نبی کی محبت ہے، سب جانتے ہوئے بھی کہتے کوئی کہنا نہیں کہ میرے نبی کا انتقال ہوا میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، لیکن میرے نبی چلے جائے گا ہمارے درمیان، عمر فرماتے یہ ہم کو گوارا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا، اسی سناٹے کے عالم میں حضرت ابو بکر اندر آ رہے۔ کون آ رہے؟ اور وہ ابو بکر جن کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا تھا، اللہ نے کہا تھا اگر میں اور محمد جدا نہیں ہو سکتے تو محمد اور ابو بکر بھی تو جدا نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آئے، اللہ اکبر۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر کا آنا اور سب کی نظر پڑی کہ ابو بکر آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنی محبت ہوگی۔ ارے بولو نا میرے دوستو، محبت ہوگی کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر کی محبت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا مانگ، ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا مانگ ابو بکر، آج جو مانگے گا میں اللہ کے پاس تجھے دلواؤں گا، مانگ تو کیا مانگتا؟ ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی میں کچھ نہیں مانگتا، میں صرف ایک چیز مانگتا کہ جتنا ہو سکے میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، آپ مجھے دیکھتے رہے، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا ہوں۔ میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آ رہے، آپ اندازہ لگاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور میرے دوستو جو حدیث پاک میں لکھا، میرے جیسا نالائق کیا بولے، لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ بھائی سننا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہمارے نبی کے چہرے انور سے جب چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت ابو بکر نے جب ہمارے نبی کو دیکھا، آپ خود بتاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ارے کبھی نبی کی پیشانی کو چوم لیتے، کبھی نبی کے گھالوں کو چوم لیتے، کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چوم لیتے، کبھی نبی کی آنکھوں کو چوم لیتے۔ اور حضرت ابو بکر نے چومتے چومتے 4 باتیں کہی۔ کتنی باتیں کہی؟ ساتھ میں کہو بھائی کتنی باتیں کہی؟ چومتے چومتے حضرت ابو بکر نے 4 باتیں کہی۔ میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا کاش کہ یہ باتیں ہم کو یاد ہوتی۔ حضرت ابو بکر نے محبت کا دریا امن ڈالا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں کہی۔ سب سے پہلے فرمایا طبت حیا و طبت میتا، طبت حیا و طبت میتا۔ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے فرمایا اے میرے پیارے نبی، میرے دوستوں کبھی پیشانی کو چوما، کبھی داڑھی مبارک کو چوما، کہا میرے پیارے نبی آپ زندہ تھے، آپ ہمارے درمیان میں تھے، تب بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا تھا۔ آج آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، بے شک آپ زندہ ہیں لیکن آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، پھر بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے۔ اور میرے دوستو یہ تو پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی، پیشانی کو چوم کر فرمایا، گالوں کو چوم کر فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، اے میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے، اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی ہم جان دے دیتے لیکن آپ کو جانے نہ دیتے۔ میرے دوستو کیا محبت ہوگی۔ اور تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک ما اشور۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ چلے گئے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور بولو ہوگا برداشت ہوگا؟ حضرت ابو بکر فرماتے میرے پیارے نبی برداشت نہیں ہوتا، ہم چلاتے، ہم چیختے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتے، اپنے گھروں کو تباہ برباد کر دیتے، لیکن آپ نے روکا ہے، ورنہ ابو بکر اللہ کی قسم خون کے آنسو آپ کے قبر پر اتار دیتا، آپ کے چہرے پر اتار دیتا۔ میرے دوستو کتنی باتیں ہوئی؟ آخری بات بتا دوں میرے دوستو، اس پر آمین کہہ دینا، کہو گے آمین انشاءاللہ؟ میرے دوستو انگلی کٹا کے ہم کو بھی شہیدوں میں نام لکھوانا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جو چوتھی بات کہی، پوری مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا، ایسے رونے کی آواز اوپر ہوئی۔ اس لیے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ چوتھی بات کیا فرمائی؟ اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک، اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، دنیا میں آپ نے اپنے دل میں امت کو بسایا، قیامت کے دن امت کو بھول مت جانا، کہو آمین۔ میرے دوستو یہ جملہ ایسا تھا جو حضرت ابو بکر کی زبان مبارک سے نکلا کہ میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول، زور سے کہو نا، قیامت میں ہم کو بھول، ہم کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ میرے دوستو میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت ابو بکر کو نبی بھولیں گے؟ ارے کہو بھولیں گے؟ صحابہ کو بھولیں گے؟ اور میرے دوستو ہمارا بھائی میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور ابھی آخری بات پر آ رہا ہوں میرے دوستو، حضرت ابو بکر نے کتنے جملے کہے؟ پھر وہاں سے کھڑے ہوئے، اب کھڑے ہوئے اور رونا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ میں بار بار کہتا ہوں اور سب کو سناتا ہوں، سن لو۔ حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر پہلا جملہ کیا فرمایا؟ این بلال،
بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازے کے پاس سے کھڑے ہوئے اور فرمایا آئے نا بلال، بلال کہاں ہے؟ ارے بلال، بلال کہاں؟ بلال میرے دوستو سارے صحابہ بیٹھے لیکن بلال نہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر یہاں نہیں، وہ مسجد کے پیچھے. وہ کہاں پر بیٹھے؟ مسجد کے. تو حضرت ابو بکر نے کہا یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، سارے لوگ یہاں بیٹھے، بلال یہاں کیوں نہیں بیٹھے؟ حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم وہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ بیٹھیں گے تو اپنی جان دے دیں گے. میرے دوستو وہ بلال تھے. ارے وہ کون تھے؟ میرے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. سننا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پیچھے گئے اور حضرت بلال کے بارے میں لکھا وہ کس طرح بیٹھے تھے. میرے دوستو اس طرح اپنے دونوں پاؤں کو اوپر رکھے ہوئے، ہاتھ کو اس طرح رکھے ہوئے اور گردن جھکائے ہوئے حضرت بلال ایسے بلبلا رہے تھے جیسا کوئی بچہ بلبلاتا. اور میرے دوستو بتاؤ بلال نبی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ ارے بولو نا، حضرت بلال نبی سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اتنی محبت میرے دوستو، حضرت بلال اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا، ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا. تو ہمارے نبی نے بھی بلال کو پیار سے لپٹا اور کہا بلال تو مجھ سے بہت محبت کرتا. بلال نے کہا میرے پیارے نبی یہ تو ایک جان ہے، 100 جان ہو سب آپ کے قدم پر قربان کر دوں گا، سب آپ کے قدم پر. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بلال، اے بلال میں جنت میں جاؤں گا اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤں گا. میرے دوستو وہ بلال مسجد کے پیچھے، میرے دوستو مسجد کے پیچھے رو رہے. حضرت ابو بکر گئے، یوں کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں کندھے پر ہاتھ رکھا. اے بلال حانا وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا. اے بلال اذن، بلال اذان دے، ظہر کا وقت ہو گیا. بہت دیر کے بعد حضرت بلال نے یوں گردن اٹھائی تو کون؟ بس ابو بکر کو دیکھ کر ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، کھڑے ہو گئے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور گلے لگے. اور اللہ کی قسم میرے دوستو وہ رونا کیسا رونا ہوگا. کون رو رہے؟ حضرت بلال اور ہاں میرے پیارے دوستو حدیث پاک میں لکھا دیکھا لیکن بلال اور ابو بکر جیسا رونا نہیں دیکھا. حضرت بلال نے روتے روتے جو جملہ کہا، بھائی سب کہہ دو سبحان اللہ. اللہ بلال کے نقش قدم ہماری مغفرت فرمائے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا کہ ابو بکر مکے میں لوگوں نے مجھ کو بہت مارا. دیکھو کیا کہہ رہے ابو بکر، مکے میں مجھے لوگوں نے بہت مارا، مجھے بہت مارا، کوڑے کوڑوں سے مارا اور میرے سینے پر چکی کا پاٹ رکھا، میری چمڑی کو ادھیڑ دیا، میری کھال کو ادھیڑ دیا. اور کہا ابو بکر لیکن مجھے غم نہیں ہوا، ابو بکر مجھے غم نہیں ہوا. میں مدینے میں آیا، میں نے 3 دن پیٹ پر پتھر باندھا، میں کئی دن تک فقر و فاقہ کیا لیکن مجھے غم نہیں ہوا. لیکن ابو بکر آج نبی چلے گئے، آج ایسا غم ہوا، ایسا غم کبھی نہیں ہوا، ایسا غم کبھی نہیں ہوا. اور پھر حضرت بلال نے کیا کہا؟ ابو بکر کے سینے سے چمٹ گئے اور کہا ابو بکر کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا، الآن صرت یتیما، کسی کو کچھ ہوا نہیں ہوا لیکن آج میں یتیم ہو چکا ہوں. کیا فرمایا؟ میں یتیم. میرے دوستو کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر. میرے دوستو ابو بکر بھی نرم دل کے تھے. وہ بلال کا جملہ سن کر روئے، سینے سے لگایا اور کہا بلال تو کیا یتیم ہوا، بلال تو کیا یتیم ہوا. یہ نبی نے آنکھیں بند کی. اللہ کی قسم پوری امت یتیم ہو چکی ہے، پوری امت یتیم ہو چکی. لیکن پھر حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اے بلال اذان دینا. کہ بلال ظہر کا وقت ہو گیا، تم اذان دیتے تھے نا، تم مؤذن ہو، ذرا اذان دے دو. حضرت بلال نے کہا نا لا اذن، اذان کی بات نہیں کرنا، میں اذان نہیں. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں بلال اذان تو دینی پڑے گی. کہا میرا راز ہے، کیوں کھولتے ہو، میرا راز کیوں کھولتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا تجھے راز کھولنا پڑے گا اور اذان بھی دینی پڑے گی. حضرت بلال نے راز کھولا. کہا جب میں اذان دیتا تھا کسی کو پتا نہیں تھا. کہتے اللہ کی قسم کسی کو پتا نہیں تھا. میں اذان دیتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا تھا تو یا تو نبی کا چہرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی یا نبی کا کمرہ دیکھتا ٹھنڈک ہو جاتی. ابو بکر آپ بتاؤ اگر آج میں اذان دوں گا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو نبی کا جنازہ نظر آئے گا، نبی کا جنازہ نظر آئے گا. اور کیا بلال برداشت کر سکے گا؟ میرے دوستو بہت دیر تک باتیں ہوئی. اخیر میں حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بلال تیری مرضی، بلال تیری مرضی، اذان دے گا میں نماز پڑھاؤں گا، یہ نبی خوش ہو جائیں گے، یہ نبی. اور اگر تو اذان نہیں دے گا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، یہ نبی ناراض ہو جائیں گے. اے بلال تیری مرضی، نبی کو راضی کرنا ہے تو کر لے، ناراض کرنا ہے تو کر لے. یہ کہہ کر ابو بکر جانے لگے اور بلال ممبر پر چڑھ گئے اور ممبر پر چڑھ کر کہا ارے بلال جان دے سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا. اور بلال نے ایک جملہ کہا ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو؟ بلال نے کہا ابو بکر یہ کیسے بول کر جاتے ہو کہ بلال تو ناراض کرے گا؟ ارے بلال نے زندگی بھر کبھی ان کا دل نہیں توڑا. بلال کہتے میں نے کبھی ان کی مرضی نہیں توڑی، کبھی ان کا دل نہیں توڑا، کیا آج میں ان کی مرضی کو توڑوں گا؟ حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی. اللہ اکبر اللہ
اکبر. حضرت بلال نے اذان دی اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے. آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا 11 مرتبہ بے ہوش ہوئے اور 11 مرتبہ ہوش میں آئے. اور میرے دوستو اذان مکمل ہوئی, حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستو, صحابہ نے کیسے دل سے نماز پڑھی ہوگی؟ بھائی نبی کا مبارک جنازہ ایک طرف رکھا ہوا, ایک طرف نماز ہو رہی. ارے میرے دوستو لکھا پہلی رکعت, دوسری رکعت, تیسری رکعت, چوتھی رکعت, سوائے رونا 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 کچھ نہیں. لیکن حضرت ابو بکر نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد کہا, ہے میرے صحابہ ہم نے نماز پڑھ لی, اللہ بھی ہم سے راضی ہو گیا, نبی بھی ہم سے راضی ہو گیا. میرے دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ربیع الاول کا مہینہ, ہمارے نبی کے وصال کا واسطہ. میرے پیارو, نبی کا وصال, اللہ کی قسم یہ تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا بول دیا میں نے. ارے میرے دوستو میرے جیسے نالائق کو بولنا تھا بول دیا. لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو, آپ کہو رات کے سناٹے میں جب یہ منظر یاد آتا تو رات کو نیند نہیں آتی میرے دوستو. صرف ایک ہی خیال آتا, ایک ہی خیال آتا کہ وہ گھڑی کیسی ہوگی. او میرے پیارو, وہ گھڑی کیسی ہوگی جب بلال کھڑے ہو کر اذان دیتے ہوں گے, نبی کا مبارک جنازہ ہوگا, حضرت ابو بکر روتے ہوں گے, صحابہ روتے ہوں گے. لیکن میرے دوستو وہ بلال تھے جنہوں نے بتایا میں سب کر سکتا لیکن نبی کو ناراض تو نہیں کر سکتا. میرے پیارو, آج میں آپ لوگوں سے کہوں گا, بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہو, اللہ رسول کے واسطے ایک بات کا جواب دو. بلال کو ہمت تھی نماز چھوڑنے کی؟ ارے سب بولو, ساتھ میں بولو, بلال کو ہمت تھی؟ ارے بولو ہمت تھی. حالانکہ میرے دوستو میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں, اگر بلال اس وقت اذان نہ دیتے کیا گنہگار ہوتے؟ ارے گنہگار ہوتے. میرے دوستو کوئی ڈیوٹی تو نہیں تھی, کوئی ذمہ داری تو نہیں تھی, اپنی طرف سے اذان دیتے تھے. لیکن بس ابو بکر نے ایک جملہ کہا, بلال اذان نہیں دو گے نبی نے. اور میرے دوستو صرف یہ بات نہیں, حضرت بلال جب نبی کا وصال ہوا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے. ارے رہے مدینے میں. میرے دوستو حضرت ابو بکر کے پاس گئے, حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس گئے, میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا. حضرت ابو بکر نے کہا تو چلا جائے گا, ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, میرے نبی کے دفن مبارک کے بعد 3 دن ہو گئے, بلال نے اب تک پانی نہیں پیا. کیا فرمایا, بلال نے اب تک پانی نہیں پیا ہے, بلال نے اب تک ایک لقمہ اتارا نہیں ہے. ابو بکر یا تو مجھ کو مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے یا میری قبر کھودنا شروع کر دے, یا میری قبر کھودنا شروع کر دے. اس لیے کہ مدینے میں ہر وقت جو نبی کے ساتھ رہتا تھا, ارے ہر گلی میں مجھ کو نبی کا چہرہ نظر آتا ہے, ہر اذان میں مجھے نبی کا چہرہ نظر آتا. میں کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا. اے ابو بکر اللہ کے واسطے مجھے اجازت دے. حضرت ابو بکر نے کہا جاؤ اجازت ہے. میرے دوستو 2 سال حضرت بلال شام میں رہے. شام پر رہے کتنے؟ 2 سال. لیکن 2 سال کے بعد میرے دوستو کاش کے وہ راتیں ہم کو ملی ہوتی. میرے دوستو 2 سال حضرت بلال شام میں رہے. ایک رات کو سوئے, خواب میں اللہ کے رسول آئے اور اللہ کے رسول نے کہا, بلال کیا میری یاد نہیں آتی ہے؟ اللہ کے رسول خواب میں کہہ رہے, بلال 2 سال ہو گئے, کیا میری یاد نہیں آتی؟ مجھے نہیں معلوم تھا اتنا بڑا ظلم تو مجھ پر کرے گا. ارے میرے دوستو نبی کا کہنا تھا, حضرت بلال کھڑے ہو گئے راتوں رات, گھر میں خبر نہیں کی, اونٹ پر بیٹھے. اور میرے دوستو وہ دیوانے کی طرح ملک شام سے رات دن ایک کر کے تہجد کے وقت میں مدینہ منورہ پہنچے. تہجد کا وقت تھا, کوئی نہیں تھا, حضور کی قبر مبارک کے سامنے حضرت بلال آئے. اور میرے دوستو آج بھی حدیث کے الفاظ میں کیسے بولوں, حضرت بلال نے دور سے اونٹنی کو چھوڑ دیا, دوڑتے دوڑتے آئے اور نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے. جیسے کوئی زندگی میں لپٹتا, نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کہا, میرے نبی کوئی رات ایسی نہیں کہ جس میں آپ کو یاد نہیں کیا, لیکن ہمت ہی کہاں تھی آپ کے پاس آنے کی, یہاں آنے کی ہمت نہیں ہوتی. میرے دوستو نبی کی قبر مبارک سے لپٹے. حدیث پاک میں لکھا, قبر مبارک سے آواز آئی, بلال بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا ہوں, اے بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا. میرے دوستو اندازہ لگاؤ, ابھی تو قبر مبارک سے لپٹے ہیں, حسن حسین آ گئے. کون آ گئے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین وہاں پر آ گئے. دیکھا بلال, او ہو چونک گئے, چچا بلال آپ آ گئے. میرے دوستو حضرت بلال نے جب دیکھا حسن اور حسین کو, ایک طرف حسن کو لیا, ایک طرف حسین کو لیا اور کہا, اللہ کی قسم میرے نبی بھی تم کو اسی طرح پیار کیا کرتے تھے. اور حسن حسین نے کیا کہا, اذان کا وقت ہو گیا, فجر کی اذان آپ دو گے؟ اذان. حضرت بلال نے کہا میں اذان دوں گا, مجھے معاف کر دو. مجھے تو کیا کہا حسن حسین نے, ہم نے کہا ہے ماننا تو پڑے گا. میرے دوستو حضرت بلال جب ممبر پر چڑھے تو کیا بولتے ہوئے چڑھے, اللہ کی قسم نے بلال کبھی اذان نہ دیتا, لیکن آج نواسے کی مرضی کو توڑوں گا
تو نبی ناراض ہو جائے گا. آج نواسے کی بات کو توڑوں گا نبی ناراض ہو جائے گا. میرے دوستو اندازہ لگا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر جب اذان دی اور اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، میرے دوستو وہ مدینے کی صحابیہ، وہ عورتیں جو پردے میں رہتی تھی، لیکن جب بلال کی آواز آئی ساری عورتیں گھر سے باہر آ گئی اور مدینے کی زمین حرکت کرنے لگی اور آواز آئی کہ وہ نبی کا زمانہ پھر کہاں سے لوٹ کے آ گیا، وہ نبی کا زمانہ پھر کہاں سے لوٹ کے آ گیا. میرے دوستو آج میں آپ سے ایک بات کہوں، وہ بلال تھے، گئے واپس گئے، کہاں چلے گئے؟ شام. ارے بولو کہاں چلے گئے؟ شام چلے گئے. اور کیا ہوا؟ ایک مغرب کا وقت آیا. سنو، ایک مغرب کا وقت آیا، تڑپنے لگے، کانپنے لگے. وہ بیوی قریب میں رو رہی ہے. ارے کہو بیوی قریب میں. بلال نے کیا کہا؟ حضرت بلال نے فرمایا بیوی رونا بند کر دے، آج میرا بہت خوشی کا دن ہے، آج میرا بہت خوشی کا. تو بیوی نے کہا آپ دنیا سے جا رہے، خوشی کا دن. حضرت بلال نے اپنی بیوی کو کہا ہاں خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ذرا اوپر تو دیکھ، ذرا اوپر تو دیکھ. وہ بیوی فرماتی اللہ کی قسم میں نے اوپر دیکھا محمد کھڑے ہیں اور جنت کا دسترخوان بچھایا جا چکا ہے، محمد کھڑے. اور حضرت بلال نے بیوی کو کہا دیکھ محمد میرا انتظار کر رہے. اور رات کو مجھے نبی نے خواب میں کہا تھا روزہ رکھنا، سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا، افطار میرے دسترخوان پر کرنا. میرے دوستوں مغرب میں، شام میں جامع مسجد میں، دمشق میں جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور میرے دوستو آسمانی دسترخوان پر، محمدی دسترخوان پر پہنچ گئے. میرے پیارو وہ دسترخوان آج ہمارے لیے بھی بچھا ہوا ہے. ارے بولو نا بچھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اگر بلال کے نبی محمد تھے، ہمارے بھی تو وہی نبی ہے. ارے بولو بلال کے لیے اگر کعبہ تھا تو ہمارے لیے بھی کعبہ ہے، بلال کا خدا تھا تو ہمارا بھی خدا ہے، بلال کے پاس نمازیں تھی تو ہمارے پاس بھی نماز ہے. اور ہمارے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بلال صرف میرا ہے، ہمارے نبی نے کہا بلال بھی میرا ہے، امت بھی میری ہے. ارے کہا نا میرے پیارے دوستو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی نے ہم سے بہت پیار کیا. ارے کیا کہ نہیں کیا؟ ارے نبی نے ہم سے بہت پیار کیا. میرے دوستو اس سے بڑھ کر کون سا پیار ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کون سا پیار ہوگا کہ جب نبی جنت البقیع کے باہر رو رہے ہیں. بھائی مدینے پاک میں قبرستان ہے جنت البقیع، اس کے باہر ہمارے نبی روئے جا رہے. ارے میرے دوستو ہمارے نبی کی آہیں نکل رہی، زمین آنسو سے بھر گئی، نبی کا چہرہ آنسو سے بھر گیا، نبی کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئی، نبی کا سینہ مبارک آنسو سے بھر گیا. اور ہمارے نبی روئے جا رہے. اور حضرت فاطمہ آئی، ارے نبی کی لخت جگر تھی، اٹھایا اور کہا ابا کب تک روگے، ابا کب تک روگے؟ ہمارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ جلدی اٹھایا ورنہ صبح تک پوری امت کو معاف کرا دے گا. او میرے پیارے دوستو یہ بلال نے نماز نہیں چھوڑی. ارے بھائی آخری بات بول رہا ہوں، بلال نے نماز، ابو بکر نے نماز، ہم نے. او میرے دوستو بیٹھے، آج فجر نہیں پڑی ہوگی میرے دوستو، آج نہیں پڑی ہوگی. میں تھک گیا میرے دوستو. اور میں کہوں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں سورت میں آتا ہوں، ارے ہر جگہ جاتا ہوں، بولتا ہوں، لیکن میرے دوستو میں بھی انسان ہوں. اور آخر میں آپ کو نہیں معلوم میرے دوستو، یہ گھر جا کر جب گھر کی لائٹیں بند ہوتی ہے تو آپ نہیں سمجھنا کہ بیان کر کے مولانا سو گیا. اللہ کی قسم میرے دوستو کیا سو، نیند آئے تو سو. بس ایک ہی بات دل میں بار بار آتی، تو کتنا نالائق ہوگا کہ تیری بات کسی کے دل میں کیوں نہیں جاتی. میرے دوستو کیا داڑھی کے لیے ایک مرتبہ کہا؟ ارے بولو نا میرے دوستو، کیا میں نے داڑھی کے لیے ایک مرتبہ کہا؟ کیا نماز کے لیے میں نے ایک مرتبہ کہا؟ ارے میرے دوستو نماز، داڑھی پھر بھی اگر کوئی نہ رکھے تو میرے دوستو میں کہتا آپ کا نہیں، یہ میرا قصور ہے میرے دوستو. میں ایک بھکاری ہوں جو آپ کے سامنے ایک بھکاری کی طرح کہتا ہوں میرا قصور ہے میرے دوستو. کاش کہ میرے پاس وہ نبی کا تعلق ہوتا، کاش کہ میرے پاس وہ اخلاص ہوتا کہ تمہارے دل تک یہ بات اتار دیتا. لیکن میرے دوستو آج ایک آخری بات سن لو، بلال نے نماز اور ہمت بھی نہیں چھوڑنے کی، ابو بکر نے نماز اور ہمت بھی نہیں چھوڑنے کی. میرے پیارو کون سا ایمان ہمارے پاس ہے کہ آرام سے نماز چھوڑتا ہے، آرام سے میرے دوستو، کوئی اثر بھی نہیں. اس لیے میں نے وہ بھاگا تلاؤ میں کہا تھا محرم کے وقت، آج پھر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کی آنکھ لگ گئی، ارے بولو ایک آدمی کی آنکھ لگ گئی، صبح فجر نہیں پڑا، اٹھا پریشان، بے قرار، بے چین. ارے بے چین اور بے قرار، میری فجر گئی، میں نے الارم بھی رکھا تھا، میری فجر گئی، میری بیوی نے نہیں اٹھایا، میرے بچے نے بے چین. میرے دوستو یہ زمین پر بے چین ہے، میری ایک نماز گئی، یہ زمین پر بے چین ہے. اللہ آسمان پر کہتا فرشتوں گواہ رہو، میں نے زندگی بھر کی فجر اس کے نام اعمال میں لکھ دی ہے.
اور میرے دوستو کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ہوا، احساس بھی ہے. بولو گناہ ہوا اور وہ احساس اللہ کو بہت پیارا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا تیرے احساس کی میں آسمان پہ قسم کھاتا ہوں. اللہ نے کہا زمین پر تیرا جو احساس ہے اس کی میں آسمان پر قسم کھاتا. اللہ نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. وہ نفس جو احساس کرتا ہے گناہ کا میں اس کی آسمان پر قسم اٹھاتا. ارے میرے دوستو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے باہر آ رہے. نبی نے فجر پڑھائی. بھائی کس نے فجر پڑھائی؟ نبی نے فجر پڑھائی. حضرت ابوبکر فجر کی نماز پڑھ کے باہر آ رہے. ایک صحابی دوڑتے دوڑتے، اس زمانے میں ٹائم نہیں ہوتا تھا، بس سب جمع ہو گئے، نماز ہو گئی. ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے، جب مسجد کی سیڑھی پر آئے کہا ابوبکر نماز ہو گئی. کہا نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی. نماز کا وقت تو باقی ہے. بھائی جماعت ہو گئی. کہا نبی نے نماز پڑھا دی. کہا پڑھا دی. بس وہ آنے والے صحابی نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. بھائی چیخ ماری اور جب ہوش میں آئے تو ابوبکر نے کیا فرمایا؟ تجھے نماز چاہیے؟ نبی کے پیچھے والی نماز چاہیے. کہاں چاہیے؟ کہا میری لے لے، اور تو نے جو چیخ ماری وہ مجھے دے دے. یہ نماز لے لے اور جو تو نے چیخ ماری وہ مجھے دے دے. میرے دوستو وہ صحابی نے کہا منظور. ابوبکر نے کہا لکھ کے دے دے، لکھ کے دے دے. آج کی فجر کی نماز تجھے دے دی اور جو تو نے چیخ ماری وہ میں نے لے لی. میرے دوستو ہمارے نبی آئے اور کہا ابوبکر تو بڑا چالاک نکلا، اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا. ابوبکر بڑا چالاک نکلا، اللہ نے جنت کا دروازہ کھولا. ابوبکر روئے اور رو کر کہا اس کی وجہ سے کھلا. نبی دعا کرو اس کو بھی جنت نصیب ہو جائے.